احد کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے کبھی نہ بھولنے والا سبق سیکھا تھا، لیکن کفار بھی ایک چیز سیکھ چکے تھے کہ اگر مسلمان کمزور پڑ سکتے ہیں تو انہیں مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر قریش نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ معمولی جنگ نہیں تھی بلکہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا منصوبہ تھا، اور اس بار کفار نے تیاری بھی ویسی کی تھی۔ 10,000 کی تعداد کا لشکر، جی ہاں، یہ اس وقت کے لحاظ سے ناقابل یقین تھا۔ پورے عرب کے قبائل کو قریش نے ساتھ ملایا، مکے کے مشرکین، نجد کے وحشی اور یہودیوں کی سازش سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ یہ محض ایک فوج نہیں تھی بلکہ نفرت کا ایک طوفان تھا جو مدینہ کو بہا لے جانے کے لیے آ رہا تھا۔ مدینہ جو پہلے ہی کئی چھوٹے موٹے حملوں کا سامنا کر چکا تھا، اب ایک ایسے مارکے میں داخل ہونے والا تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جانا تھا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فوری طور پر مدینہ کی دفاع کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ قریش سے اگر میدان جنگ میں براہ راست حملہ کا مقابلہ کیا جاتا تو شاید ناکامی ہو جاتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدبیریں صحابہ کرام سے لینا شروع کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انقلابی تجویز سامنے آئی۔ حضرت سلمان فارسی، جو پہلے فارس کے میدانوں میں جنگ کی حکمت عملی دیکھ چکے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے گرد ایک بڑی خندق کھود دی جائے۔ یہ عرب کی جنگوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ عام طور پر عرب کے قبائل میدان میں آمنے سامنے لڑتے تھے، لیکن یہ حکمت عملی جنگ کو ایک نیا رخ دے سکتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس تجویز کو قبول کر لیا اور مدینہ کے دفاع کے لیے تاریخ کی پہلی خندق مدینہ میں کھودی جانے لگی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسلمان صحابہ خود ہاتھوں میں کدالیں لیے خندق کھودنے میں لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کی کھدائی میں شرکت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر ضرب لگائی اور ہر ضرب پر ایک چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روشنی فارس، روم اور یمن کی فتح کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی یہ جنگ نہ صرف مدینہ کا دفاع کرے گی بلکہ آنے والے وقتوں میں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔